اللہ علیہ نبی امی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سیدنا عبداللہ بن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے محبوب دانہ غیوب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو لوگ جلدی سے آپ کی طرف لپکے، میں بھی آیا تاکہ آپ کا دیدار کروں۔ جب میں نے آپ کے چہرے انور کو دیکھا تو دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات جو میں نے آپ سے سنی وہ یہ ہے کہ کھانا کھلاؤ اور سلام عام کرو اور اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، افضل الاعمال کون سے ہیں؟ حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور مقبول حج کرنا۔ جب وہ جانے لگا تو آپ نے اس سے بلا کر ارشاد فرمایا، ان سے زیادہ آسان کھانا کھلانا، نرمی سے گفتگو کرنا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بردہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا ابو موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے تمام بیٹوں کو اپنے پاس بلا کر فرمایا، میں تمہیں صاحب برغیف یعنی کہ روٹی والوں کا قصہ سناتا ہوں، اسے تم ہمیشہ یاد رکھنا۔ پھر فرمایا، ایک عابد شخص اپنی جھوپڑی میں لوگوں سے الگ رہا کرتا تھا، اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ وہ 70 سال تک اس جھوپڑی میں رہا، اسی عرصے میں کبھی بھی اس نے عبادت ترک نہ کی اور نہ ہی کبھی اپنی جھوپڑی سے باہر آیا۔ پھر ایک دن وہ جھوپڑی سے باہر آیا تو اس نے دیکھا اسے شیطان نے ایک عورت کے فلے میں مبتلا کر دیا، فتنے میں مبتلا کر دیا۔ پھر وہ 7 دن یا 7 راتیں اسی عورت کے ساتھ رہا۔ 7 دن کے بعد اس کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹا تو وہ اپنی اس حرکت پر بہت نادم ہوا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ وہ اپنے اس فعل پر اتنا نادم تھا، اتنا شرمگار تھا کہ اس کی یہ حالت تھی کہ ہر قدم قدم پر نماز پڑھتا اور توبہ کرتا۔ پھر ایک رات وہ ایسی جگہ پہنچا جہاں 12 مسکین رہتے تھے۔ وہ زیادہ تھکا ہوا تھا، تھکاوٹ کی وجہ سے وہ ان مسکینوں کے قریب گر پڑا۔ ایک راہب روزانہ ان 12 مسکینوں کو ایک ایک روٹی دیتا تھا۔ جب وہ راہب آیا تو اس نے روٹی دینا شروع کی اور اس عابد کو بھی مسکین سمجھ کر ایک روٹی دے دی، اور ان 12 مسکینوں میں سے ایک کو روٹی نہ ملی تو اس نے راہب سے کہا، آج آپ نے مجھے روٹی کیوں نہیں دی؟ راہب نے یہ سن کر کہا، میں تو 12 روٹیاں تقسیم کر چکا ہوں۔ پھر اس نے مسکین سے مخاطب ہو کر کہا، کیا تم مجھ سے کسی کو 2 روٹیاں ملی ہیں؟ سب نے کہا، نہیں، ہمیں تو صرف ایک ہی ملی ہے۔ یہ سن کر راہب نے اس شخص سے کہا، شاید تم دوبارہ روٹی لینا چاہتے ہو، جاؤ، آج کے بعد تمہیں دوبارہ روٹی نہیں ملے گی۔ جب اس عابد شخص نے یہ سنا، اسے اس مسکین پر بڑا ترس آیا، چنانچہ اس نے وہ روٹی مسکین کو دے دی اور خود بھوکا رہا، اور اسی بھوک کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کی 70 سالہ عبادت اور غفلت گزری ہوئی 7 راتوں کا وزن کیا گیا تو اللہ کی نافرمانی میں گزری ہوئی اس کی 7 راتیں 70 سال کی عبادت پر غالب آ گئیں۔ پھر جب اس نے 70 سال عبادتوں کا موازنہ کرا اس روٹی سے کیا گیا تو اس نے مسکین کو دی ہوئی روٹی ان 70 راتوں پر غالب آ گئی اور اس کی مغفرت کر دی گئی۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حکایت اس طرح مروی ہے کہ ایک عابد نے 70 سال تک اللہ کی عبادت کی، پھر اس نے ایک فاحشہ عورت کے ساتھ گناہ کیا تو اللہ نے اس کے تمام اعمال ضائع کر دیے۔ پھر جب اسے اپنے گناہ کا احساس ہوا تو وہ بے تائب ہو کر کچھ دنوں کے بعد اسے ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا۔
ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک شخص روٹیاں تقسیم کر رہا ہے، وہ گرتے پڑتے یہ بھی وہاں پہنچا اور اس نے بھی ایک روٹی حاصل کر لی۔ ابھی اس نے روٹی کھانا شروع بھی نہ کی تھی کہ اسے ایک مسکین نظر آیا، چنانچہ اس نے وہ روٹی مسکین کو دے دی اور خود بھوکا ہی رہا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا یہ اعمال ایسا مقبول ہوا کہ اس کی مغفرت کر دی گئی اور اس کے 70 سالہ عبادت کا ثواب بھی لوٹا دیا گیا۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم۔